وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر کے بارگاہ رسالت معاب میں نذرانہ دل کو سلام پیش کریں، مولانا آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، آج یہاں پہ تکمیل قرآن شریف ہوا ہے۔ حافظ صاحب نے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے اور آپ لوگوں نے بخوبی اس کو سماعت فرمایا۔ ایسے جانے تو چلا جائے۔ قرآن مقدس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ باقی دنیا کی تمام کتابیں لے لیجئے، ہر کتاب جب رائٹر اس کو لکھتا ہے، جب مصنف لکھتا ہے تو سب سے پہلے مصنف اپنی کتاب میں یہ ضرور دیتا ہے کہ تمامی ناظرین کو، پڑھنے والوں کو اگر اس کتاب میں کوئی خامی نظر آئے تو برائے مہربانی مجھ کو اس خامی سے مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ چھپائی میں اس خامی کو درست کیا جائے۔ ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آسمانی جو مشہور کتابیں ہیں وہ اس کے علاوہ بھی ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ ان کتابوں میں ان کے ماننے والوں نے اپنے حساب سے ان کتابوں میں گھٹا بڑھا لیا ہے، اپنے حساب کی باتیں رکھ دی ہیں، مگر قرآن کریم جیسا شروع سے تھا آخر تک ایسے ہی رہے گا، کیونکہ قرآن مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، اور جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے تو پھر اس میں کوئی بھی ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتا ہے۔ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ساری کتابوں میں شک ہو سکتا ہے مگر قرآن میں بالکل شک نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کو پڑھنے والے کے بارے میں آیا ہے کہ کل بروز قیامت ایک ایسا گروہ نمودار ہوگا جس کے پیشانی چاند و سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہوگی، ان کے سر پہ ایک ایسا تاج سجا ہوگا جس کی روشنی چاند و سورج کی روشنی سے زیادہ اعلیٰ ہوگی۔ تو لوگ پوچھیں گے اے پروردگار عالم یہ کن لوگوں کی جماعت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا یہ ان لوگوں کی جماعت ہے جس نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنایا تھا، اور یہ قرآن کریم کے بعمل حافظ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے اتنے مراتب بلند فرما دیے ہیں کہ کل بروز قیامت لوگ رشک کریں گے کہ کاش ہم نے ابھی اپنی اولاد کو قرآن کریم کا حافظ بنایا ہوتا، قرآن کریم کا عامل بنایا ہوتا۔ تو قرآن کریم یہ اللہ کا مقدس کلام ہے، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور بغیر جاننے والے، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بے علم اور علم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم آپ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور
رمضان المقدس کے عظمت و برکت والے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یعنی رمضان المقدس میں جب آپ کوئی نفلی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو فرض کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جب آپ ایک فرض ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نام پہ 1 روپیہ خیرات کریں گے اور دنوں میں تو 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور رمضان المقدس میں اللہ تعالیٰ 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے رمضان المقدس کی برکت۔ اسی وجہ سے ہمارے ائمہ حضرات جو 4 امام ہیں ان کے بارے میں آیا ہے کہ اکثر قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے رمضان المقدس کے مہینے میں۔ کوئی 40 قرآن مقدس مکمل کرتا تھا، کوئی کتنے کرتا تھا، اور سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود رمضان المقدس کے بابرکت مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمراہ قرآن کریم کا ورد کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا عظمت ہے قرآن کریم کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ آج تک ذرہ برابر بھی قرآن کریم کے اندر ایک اعراب میں بھی کسی نے رد و بدل نہیں کر پایا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے مراتب کو بہت ہی بلند فرمایا ہے اور حفاظ کرام کے مرتبے کو بلند فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی جو سب سے پہلے آیت مقدسہ نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس آیت میں پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پڑھنا، تعلیم کتنی ضروری ہے۔ ہماری قوم تعلیم سے پیچھے نظر آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب تک اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے تو ہم ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسے رہیں گے۔ آج ہم نے اگر سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو نہ ٹھکرایا ہوتا، قرآن کریم کے احکامات کو عملی جمع پہنایا ہوتا، تو آج جو ہمارا حال ہو رہا ہے یہ ہمارا حال نہیں ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کریم کے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں قرآن کریم میں، ہم ان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے یہ قرآن خوانیوں کے لیے اترا ہے، یا قرآن کریم نیاز فاتح کے لیے اترا ہے، یا قرآن کریم گنڈا تعبیر جھاڑ پھونک کے لیے اترا ہے۔ ہم صرف یہی سمجھتے ہیں۔ تو محترم حضرات، قرآن کریم اس لیے نہیں اترا ہے، قرآن کریم ہدایت کے لیے اترا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ تو قرآن کریم سے آپ ہدایت جب ہی پائیں گے جب اس کے مطالب کو سمجھیے، اس کے مفاہیم کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا فرمایا ہے۔ ہم 5 وقتہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، مگر اللہ ماشاء اللہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں کہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو سارے عالم کا رب ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے۔ ساری تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کو نہیں مان رہا، پھر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو روزی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو سانسیں عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سانسیں نہ عطا فرمائے تو انسان اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ کتنا مہربان ہے ہمارا رب کہ انسان اللہ تعالیٰ کی گستاخی بھی کرتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو نا امید نہیں کرتا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمان الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے پروردگار عالم۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا وہی مالک ہے، آخرت کے دن کا وہی مالک ہے۔ آخرت کا دن کون سا ہوگا؟ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ قیامت میں فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کو زندہ فرمائے گا اور ایک جگہ سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے میدان حشر میں۔ جمع ہونے کے بعد وہ حساب و کتاب کا دن ہوگا، وہی یوم آخرت ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی رہنمائی فرمائیں گے، اپنے غلاموں کی سفارش فرمائیں گے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہ جو سورج آج اتنی دوری پر ہے تو اس کی تپش کا یہ عالم ہے کہ مئی اور جون میں باہر چند منٹ کھڑے ہونا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس وقت میدان حشر میں یہ سورج جو ہے سروں کے اوپر ہوگا، سوا نیزے کی دوری پر ہوگا، اور جو آج سورج اپنی پیٹھ کرے ہوئے ہے اس وقت یہ اپنا سامنا کرے گا تو اس کی تپش کا عالم یہ ہوگا کہ انسانوں کے دماغ ایسے کھول رہے ہوں گے کہ جیسے کڑھائی میں تیل کھولتا ہے۔ سارے کے سارے لوگ پریشان حال ہوں گے کہ جلد سے جلد حساب و کتاب ہو اور یہاں سے ہم کو نجات ملے، جنتی جنت میں ڈالے جائیں، دوزخی دوزخ میں ڈالے جائیں، اس شدت والے دن سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ سارے کے سارے لوگ سارے انبیاء کرام کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے، سارے لوگ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ نہیں نہیں، میں اس لیے نہیں ہوں۔ آخر میں سب کے سب فرمائیں گے تم سب کے سب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہوں گے، سب کے سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہوں گے انا لہا انا لہا، ہاں آ جاؤ، میں تو اسی لیے ہوں، آج ہی کے دن کے لیے میں ہوں، میں تمہاری سفارش کرانے کے لیے ہوں، آ جاؤ میں تمہاری سفارش کراؤں گا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی سفارش فرمائیں گے۔ مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، کسی کو لے کے فرشتے چلیں گے سوئے جہنم، وہ ان کا راستہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا۔ آخرکار ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، وہ لوگ جن کو جہنم میں جانے کا مژدہ سنا دیا جائے گا، وہ لوگ جب جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر مہربان ہو جائے، ہماری سفارش فرمائیں۔ آخرکار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں آئے گا اور فرمائیں گے کہ اے پروردگار عالم یہ میرے امتی ہیں، اے پروردگار عالم ان کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور ان کے گناہوں کو معاف فرما کر کے ان کو جنت میں ڈال دے۔ اس وقت جب ماں اپنے بچوں کو نہیں پہچانے گی، ایسے حال میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی سفارش فرما رہے ہوں۔ تو یہ وہ دن ہے، اسی دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ مالک یوم الدین، جو آخرت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھیے یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ دعائیہ صورت ہے، اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے پروردگار عالم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور کسی کی عبادت کرے تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ عبادت صرف سجدہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، باقی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ ہم لوگ اولیاء کرام، بزرگان دین، انبیاء کرام کی تعظیم کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ان کی تعظیم نہیں کریں گے
جب بھی ہماری کشتی پار نہیں ہوگی مگر عبادت صرف ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرتے ہیں، اور ہر وقت ہر رکعت میں یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے پروردگار عالم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، مگر سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ چلانا اور دکھانے میں فرق ہو جاتا ہے۔ آپ کو کسی نے راستہ دکھا دیا کہ جاؤ یہ فلاں راستہ ہے یا منڈی پہنچ جاؤ گے، دکھا دیا یہاں سے، تو راستے میں آپ کہیں بھٹک سکتے ہیں۔ جب چلا اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اس راستے پر تو بھٹکنے کا سوال ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چلانے والا ہے تو پھر کیسے بھٹکیں گے۔ تو سرکار حضرت نے ترجمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ اور کون سا ہے سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے اللہ ہمیں ان کے راستوں پر چلا، ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ انعام یافتہ کون لوگ ہیں جن پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے، انبیاء کرام کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کرام کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے۔ یعنی جس راستے پہ یہ لوگ چلے ہیں، انبیاء کرام چلے ہیں، صحابہ کرام چلے ہیں، اولیاء کرام چلے ہیں، جس راستے کے اوپر اسی راستے پر انہی کے راستوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور انہی کے راستوں پہ چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم فرما رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام رکھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے میرے پروردگار عالم ہمیں بھٹکے ہوئے اور گمراہ لوگوں کا راستہ مت چلا۔ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، جو غلط راستے پر چلتے ہیں، ان لوگوں کا راستہ جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، ان کے علاوہ جن کے راستوں پر چلتے ہیں ان کا راستہ گمراہ لوگوں کا راستہ ہے، تو اس راستے پہ چلنے سے ممانعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان لوگوں کا راستہ مت چلا جو گمراہ لوگ ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو خود ہی راستے پر نہیں ہیں، تو ان لوگوں کا راستہ مت چلا۔ آمین۔ اے اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی کہا ہے ہماری دعا کو قبول فرما۔ ہم سورہ فاتحہ یہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو محترم حضرات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ ہم لوگ قرآن کریم رمضان صرف پڑھتے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم پڑھ لیا اور طاق میں سجا کر کے رکھ دیا، اب جب رمضان آئے گا جبھی ہم اس کو لے کر کے بیٹھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کو قبرستان کون بناتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ گھر گویا قبرستان کی مانند ہے۔ تو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ یہ نہیں کہ قرآن کریم برائے نام پڑھ لیا اور طاقوں میں سجا کر کے رکھ لیا، اس میں گرد و غبار جم رہا ہے، اس میں مکڑیاں جالا تب پھول رہی ہیں، اور بس جب رمضان آئے جبھی اٹھا کر کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد طاقوں میں سجا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کی اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔